بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ آج میں آپ کو تفسیر کرمانی جو میں لکھ رہا ہوں اس کی اس آیات مبارکہ کی تفسیر اور کلمات توبہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو اپنے رب سے سیکھے وہ عرض کروں گا، اور اس ویڈیو میری کو آپ نے جو ہے کرمانی ٹی وی 3 اور کرمانی ٹی وی کو سبسکرائب لائک کمنٹ کرنا ہے تاکہ یہ تمام مسائل جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کے آپ تک پہنچیں، دوسروں تک، دوستوں تک، آپ کو بھی ثواب مجھے بھی ثواب۔ اب میں اس آیات مبارکہ کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، مستقر قرار کو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، متاع کہتے ہیں فائدے کو، مَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ یعنی کہ آپ نے اس دنیا میں جو ہے ایک مقررہ وقت ہے، اس مقررہ وقت تک رہنا ہے، جب موت آئی تو آپ نے مر جانا ہے۔ یہ قرار زمین پہ اوپر انسان کو رکھا گیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اور اس کی اولاد شیطان، سانپ اور مور ہیں جو اس زمین میں، اس کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں۔ ابو العالیہ اور ابن زید فرماتے ہیں کہ یہ مبتدا خبر ہے اور مستقرن اس میں ظرف ہے۔ سودی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ مستقرن سے مراد قبریں ہیں، یعنی مرنے کے بعد قبور میں دفن ہونا ہے۔ جعل لکم الارض قرارا، سورۃ غافر آیات 64، اس میں ہے قرار، اس میں ظریف اور قبور کا اہتمام رکھتا ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، یعنی دنیا میں جب تک زندہ رہیں گے اس میں غذا، لباس اور سامان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ إِلَىٰ حِین سے مراد اولا اجل یعنی موت تک ہے، یعنی موت تک آپ نے رہنے۔ ہر انسان ہے، کسی مذہب کا ہو، کسی عقیدے کا ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس نے ایک مقررہ وقت تک رہنا ہے۔ یہ عزیزاً محترم میں تفسیر کرمانی میں نے عرض کیا ہے، اور تبری میں بھی ہے اور قرطبی میں بھی ہے، یہ دونوں تفسیریں ہیں۔ الحین، ہین کا مطلب وقت بھی ہے، جس طرح میں عرض کر رہا ہوں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر ہے، پارہ 29 سورۃ دہر آیات مبارک 1۔ بے شک آدمی پر ایک وقت گزرا، جہاں پر ہین یعنی مدت وقت کا معنی دے رہا ہے، ہین کا معنی ساتھ بھی ہے، یعنی ایک زمانہ انسان پر ایسا گزرا جو کہ ایسا گزرا، یعنی کہ ایسا گزرنے کا مطلب ہے وقت، دہر کا مطلب وقت ہے۔ قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید فرقان حمید اپنی آپ ہی تفسیر کرتا ہے، یہ آپ نے اس مطلب کو سمجھنا ہے۔ تو میں نے جو ہے ہین کا مطلب قرآن سے ثابت کیا کہ اس کا مطلب ہے زمانہ، وقت، دہر کہتے ہیں۔ یہاں پر ہین مدت کا معنی بھی دے رہا ہے جیسے میں نے عرض کیا، اور وقت کا معنی بھی دے رہا ہے اور ساتھ بھی ہے۔ اتقول ہینا ترل عذاب، پارہ 24 سورۃ زمرد آیات 58، یا کہے جب عذاب دیکھے، یہاں پر ہین سات کا معنی دے رہا ہے، یعنی کہ قیام الساعت۔ تبری میں یہ موجود ہے۔ ہین زمانہ کے حصے کو بھی کہتے ہیں۔ فذرہم فی غمرتہم حتی حین، پارہ 18 سورۃ مومنون آیات 54، تو تم اس کو چھوڑ دو ان کے نشہ میں ایک وقت تک۔ ہین سے مراد صبح و شام بھی ہے، جیسے میں عرض کرتا ہوں، اگلی آیات پڑھوں گا سورۃ روم کی، تو وہ ہین جو ہے عزیزان محترم صبح و شام کا معنی دے رہا ہے۔ اب سنیں، فسبحان اللہ ہین تمسون وحین تصبحون، سورۃ روم آیات 17، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، یعنی فسبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرو، تسبیح پڑھو، جب شام کرو اور جب صبح، یعنی صبح و شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھو، فسبحان اللہ ہے۔ تو عزیز محترم جو ہے یہ معنی جو ہے وہاں ہین جو ہے یہ صبح کا معنی بھی دے رہا ہے اور شام کا معنی بھی دے رہا ہے۔ فرا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہین کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کی حد پر واقفیت نہیں ہوتی، دوسری ہین جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ توتی جو ہے اکلہا کلہ ہین، اس میں عزیز محترم میں ہین کو جو ہے ہین کا معنی عرض کر رہا ہوں کہ ہین کا معنی جو ہے وہ وقت بھی ہے، ہین کا معنی جو ہے وہ
کیا بولتے ہیں ہین کا معنی صبح و شام بھی ہے، ہین کا معنی کافی معنی ہیں، لیکن میں 2 معنی عرض کر رہا ہوں تاکہ زیادہ معنی دوں تو شاید آپ کے دماغ میں یہ بھی جو بتا رہا ہوں چلا جائے۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، تو اس کا سورۃ ابراہیم آیات 25 ترجمہ ہر وقت پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، پھر مخصوص وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، حتیٰ کہ جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف چلے جاؤ۔ یہ تبری اور تفسیر دور منصور میں موجود ہے۔ یعنی ہین اس کا معنی دے رہا ہے کہ کافر جو ہے یہ اس دنیا میں مقرر وقت تک رہیں گے، مسلمان بھی مقرر وقت تک رہیں گے، اور اس کے بعد جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو مسلمان ہیں جنتی بہشتی ہیں وہ بہشت میں جائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ معنی دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد اب میں آپ کو اس کی اگلی طرف جاتا ہوں، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کی طرف۔ یہ 37 آیات ہے سورہ بقرہ کے۔ اس کا ترجمہ ہے پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ فتلقا پھر سیکھ لیے، اس کا میں علیحدہ علیحدہ معنی عرض کر دیتا ہوں۔ فتلقا کا معنی ہے پھر سیکھ لیے، آدم من سے رب ہی اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات، فتابہ تو فتابہ کا معنی ہے توبہ، پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی علیہ اس کی۔ اس کے بعد ہے انہو بشک وہی ہوا وہ تواب توبہ قبول کرنے والا۔ فتلقا تلقا سے ماخوذ ہے، تلقا سے بنا ہے، تلقا سے مشتق ہے۔ تلقا کا ایک معنی ہے کہ سیکھنا، حاصل کرنا، لینا، دوسرا معنی ہے سمجھنا، تیسرا معنی ہے قبول کرنا۔ یہ تو فتلقا آدم علیہ کلمات فتاب علیہ انہ تواب الرحیم کی تفسیر آپ نے سنی، معنی علیحدہ علیحدہ سنا۔ اب میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلمات سکھائے وہ کون سے تھے کہ جس سے اس کی توبہ منظور ہوئی؟ من ربہ کلمات، ان کلمات کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا یہ بھی تثنیہ کا لفظ ہے، ظلمنا یہ بھی تثنیہ، یعنی 2 کا معنی دے رہا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا کیونکہ نون ہے یہاں پر جمع کا، اور یہ بھی تثنیہ کا معنی دے رہا ہے، 2 کا، حوا کا بھی آدم کا بھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا یہ بھی تثنیہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا معنی، وتغفر لنا ذنوبنا یہ بھی تثنیہ کا ہے، واغفر لنا یہ بھی تثنیہ کا ہے، ذنوبنا واغفرنا وترحمنا یہ بھی تثنیہ ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ توبہ کے کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ اے آدم اے حوا تم یہ پڑھو تو میں تمہاری توبہ منظور کر لوں گا، اور یہ تمہاری جو لغزش ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے اور بھول گئے ہیں آپ، میں اس کی جو ہے معافی دے دوں گا، بخش دوں گا۔ یہ سورۃ اعراف آیات 22 تبری میں بھی ہے۔ قال کا معنی ہے قالا ربنا ظلمنا، قالا ربنا یعنی قالا دونوں نے عرض کی اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے پڑھے، اور پھر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بتائے اللہ تعالیٰ نے کہ تم یہ پڑھو، رحمت فرمائی، کرم فرمائے، میں تم کو بخش دوں گا۔ امام عبد بن حمید ابن منظر جو ہے اور بہقی نے شعب الایمان میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا رب اگر میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کر لوں تو کیا تو مجھے جنت میں واپس کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے جنت میں واپس کر دوں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے یہ دعا پڑھی ربنا ظلمنا، یعنی قالا، یہ تو ہے دعا ان کی ربنا سے شروع ہوتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے استغفار کیا اور توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ دور منصور میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں ان کا حوالہ دیا ہے۔
حضرت ابن عباس، حسن، سعید بن جبیر، ضحاک اور مجاہد نے یہ کلمات ذکر کیے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا جو میں نے پڑھی، یہ زمخشری نے کشاف جو ہے تفسیر یہ بیروت سے چھپی ہے لبنان سے، اس میں بھی ہیں اور قرطبی میں بھی ہے اور طبری میں ہے، ابن جری نے لکھا ہے، خازن میں ہے، کبیر میں ہے، اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے لکھے ہیں کبیر کی تفسیر کرتے ہوئے راضی صاحب نے، اور بیضاوی میں بھی موجود ہے اور روح البیان میں بھی ہے اور روح المعانی میں بھی ہے اور بغوی میں بھی ہے یہ تفسیر۔ تو عزیز مطلب ان کے علاوہ کافی اور حدیثیں اپنی تفسیریں ہیں جن کا میں ذکر کروں تو بہت لمبی تقریر بن جائے گی۔ ان عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ بہت بڑی لمبی عبارت ہے، میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے، اور میں نے جو ہے بیروت کی چھپی جو ہے کشاف اور اس سے میں نے اخذ کیا ہے، لکھا ہے، عربی کیا ہے، اور روح المانی بھی عربی کی ہے، اس میں نے لکھا ہے۔ حضرت ابن عباس اور وہب بن منبع سے روایت ہے کہ یہ کلمات تھے، قرطبی فرمایا یہی جو ربنا ظلمنا کے میں نے عرض کی ہیں، وہ بھی فرماتے یہی تھے۔ دوسری سند امام عبد بن حمید نے حضرت عبداللہ بن زید سے روایت کی ہے کہ کلمات سے مراد یہ الفاظ ہیں، لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک، کافی دعا ہے اور میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، یہ دعا کے جو دعا مانگی ان کے الفاظ ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اے میرے رب میں نے غلط کام کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا کہ تو مجھے معاف کر دے، بے شک تو بہتر معاف کرنے والا ہے۔ تیری سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، تیری حمد کے ساتھ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، میں نے غلط کام کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا، تو مجھے پر رحم، بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تیری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیری ذات پاک ہے اور ہم تیری حمد کے ساتھ جو ہے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تو میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ امام ابن منذر نے محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو اس کا آپ کو بہت رنج ہوا اور انتہائی ندامت محسوس ہوئی۔ حضرت جبریل امین آئے اور کہا، اے حضرت آدم علیہ السلام، کیا میں تجھے توبہ کا دروازہ نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائے؟ کیونکہ نہیں، ضرور بتا اے جبرائیل امین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل نے کہا، تم اپنی جگہ سے اٹھو، اپنے رب سے مناجات کرو، اس کی عظمت بیان کرو اور اس کی تعریف بیان کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مدح سے کوئی زیادہ محبوب نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے جبرائیل میں اس کی مدح کیسے کروں؟ جبرائیل نے کہا، اس طرح کہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر قل وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد پھر اپنی خطا کا اقرار کرو اور کلمات پڑھو، یعنی ربنا ظلمنا اور یہ دوسری آیات مبارکہ جو دعائیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی عزیز محترم روایات میں اقوال ہیں صحابہ کرام کے بعد جو تابع تابعین ہیں ان کے جو میں بتا رہا ہوں ان کے اقوال ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ اول تو ہے کہ ربنا ظلمنا، پھر اس کے بعد جو اقوال انہوں نے بتائے میں علم کی خاطر آپ کو سمجھانے کی خاطر میں یہ باقی بھی بتا رہا ہوں تاکہ ان کا بھی آپ کو پتہ چل جائے۔ اس کے بعد پھر اپنی خطا کا اقرار کرو، حضرت جبریل نے فرمایا، اور یہ کلمات پڑھو، سبحان اللہ، جس طرح میں نے عرض کیا۔ پھر دوسری دعا بھی لکھی ہے ساتھ کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت ربی انی ظلمت نفسی۔ یہ دعا کافی ہے لیکن میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تجھے یہ کلمات کس نے سکھائے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب جب تو نے مجھ میں اپنی خاص روح پھونکی اور مجھے مکمل انسان بنایا، یعنی سننے دیکھنے سمجھنے والا انسان بنایا، تو میں عرش کے پایوں پہ یہ لکھا ہوا دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد الرسول اللہ۔ جب میں نے تیرے نام کے بعد کسی مقرب
مقرب فرشتے اور مرسل نبی کا نام نہیں دیکھا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے، تو میں نے جان لیا کہ یہ تیری مخلوق میں سے معزز ترین شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے سچ کہا، میں نے تیری توبہ قبول فرمائی اور تیری خطا معاف فرما دی۔ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کی حمد کی اور اس کا شکریہ ادا کیا اور خوشی واپس لوٹے۔ اس طرح کوئی بھی اپنے رب سے مسرتے نہیں لوٹتا۔ آدم علیہ السلام کا لباس نور تھا، اللہ تعالی نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا نورانی لباس اتارا گیا۔ پھر آدم کو فرشتے جو تھے مبارک کو پیش کرنے کے لیے آئے، فرشتے آپ کو اس طرح مبارکباد دیتے تھے، اے محمد توبہ کی قبولیت مبارکباد ہو، اب جو ہمارے ناخن ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کا لباس ہے۔ یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا، یہ جو ہے تمام اس پر اتفاق ہے کہ یہی الفاظ تھے، اور اس کے بعد باقی بھی میں نے دعائیں عرض کی، مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میری توبہ منظور کر۔ تو پھر جب توبہ منظور ہو گئی تو فرشتے مبارکباد دینے کے لیے کہ اے آدم مبارکباد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے تمہاری توبہ منظور کر لی اور تم پھر بہشت میں جاؤ گے۔ تو عزیزان محترم، اس میں ایک بات میں نے یہ بھی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو میں روح پھونکی تو آپ نے عرش مبارک پر لکھا ہوا دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا شریک لہ محمد الرسول اللہ ہے، یعنی محمد کا نام۔ تو محمد کے وسیلے سے جو ہے توبہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے منظور ہوئی۔ تو آج بھی کوئی توسل جو ہے وسیلہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جائز ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔